کہ امت جو آج ایک بہت ہی خطرناک حالت پر کھڑی ہوئی ہے، یہ ایک دم نہیں ہو گیا، اچانک نہیں ہو گیا۔ شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہونے لگی اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پھر بڑی بڑی باتیں ہونے لگی۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ مکروہ تنزیہی کا ارتکاب ہونے لگا، پھر آگے چل کر مکروہ تحریمی کا ارتکاب لوگ کرنے لگے، اور اس کی برائی دل سے ختم ہو گئی کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں، ارے فلاں آدمی بھی کر رہا ہے، فلاں صاحب بھی تو کر رہے ہیں، فلاں لوگ بھی تو کر رہے ہیں، فلاں جماعت بھی تو کر رہی ہے، فلاں تحریک کے لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ یہ کہتے کہتے لوگ ایک دوسرے کی نقالی کرتے کرتے حرام کاموں میں ارتکاب کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ آج بیشتر طبقہ امت مسلمہ کا 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ بغاوت کرتا ہے۔ میرے الفاظ سن لیجیے، میں نہیں بول رہا ہوں چھوڑ رہے، میں یہ بول رہا ہوں پابندی کے ساتھ برابر اس کی بغاوت کر رہے ہیں کہ ہم کو نہیں پڑھنا ہے، ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اتفاق سے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ سو گیا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی اس لیے چھوٹ گئی، اس لیے اس کے دل کے اندر کچھ غم ہے، کچھ فکر ہے اور اپنے اوپر افسوس ہے، اپنے حالات کے اوپر حسرت ہے، ایسا بالکل نہیں، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ میں چھوڑنے کا پروگرام بنا چکے ہیں، ہم کو تو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بتاؤ کہ جب امت اتنے بڑے حرام کام پر متفق ہو جائے، یعنی 5 وقتہ نماز کے ترک پر، 5 وقتہ نماز کا ترک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کا کوئی تصور ہم یہاں پر نہیں کر سکتے، اتنا بڑا بدترین گناہ، اور پوری کے پوری امت تقریباً اس کے اوپر متفق ہو گئی ہے کہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس صورتحال میں اللہ کی طرف سے رحمت کیسے نازل ہو جائے گی؟ آپ کہیں اے اللہ فلاں لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ فلاں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، فلاں حکومت ہمارے ساتھ یوں کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ حکومت میں نے ہی تو کھڑا کی ہے تمہارے خلاف، مجھے کیا بول رہے ہو، مجھے کیا سمجھا رہے ہو، مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ ارے تمہاری ان غلط حرکتوں پر میں نے ہی تو ان کو کھڑا کیا ہے، تو پھر میرے سے بولنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائیو